جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حکیم علی حسن کیانی کا چینل HAHK۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قبض، کانسٹیپیشن۔ عموماً اس مرض کو بہت معمولی سمجھ کر شروع میں اگنور کر دیا جاتا ہے، لیکن میرے دادا مرحوم حکیم خادم حسین کہا کرتے تھے کہ یہ قبض کی جو بیماری ہے یہ 101 بیماریوں کی جڑ ہے۔ آگے جا کر جس طرح یہ قبض کی بیماری طویل ہوتی جاتی ہے، قبض جو ہے شدید ہوتا جاتا ہے، جسے پھر بعد میں جو ہے مریض علاج کے لیے بھاگتا ہے، اس طرح اس کے جسم میں مختلف بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں۔ اگر میں ان بیماریوں کی تفصیل میں جاؤں تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے، لیکن چند ایک امراض کا ذکر کرنا یہاں پر میں ضروری سمجھوں گا، جس میں قبض سے پیدا ہونے والی مرض میں سب سے تکلیف دہ مرض بواسیر ہے۔ جن لوگوں کو شدید قبض رہتی ہے، آگے جا کر وہ بواسیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 2 قسم کی بواسیر ہوتی ہے، یہ میری بواسیر کی ویڈیو میں آگے بواسیر کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو اس کی اقسام اور اس کا طریقہ علاج مل جائے گا۔ تو اس کے علاوہ سستی، کاہلی، جسم درد، یہ امراض عموماً یعنی کہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے قبض میں۔ اس کے علاوہ جو لڑکوں میں، بچوں میں یا جوان مردوں میں، شادی شدہ لوگوں میں جو عموماً مرض دیکھنے میں آتی ہے وہ آتی ہے جریان کی، یعنی کہ ان کو پیشاب کے ساتھ قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں اس قبض کی وجہ سے، یعنی کہ زور لگایا اور قطرے ساتھ میں منی کے خارج ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو مرض شادی شدہ افراد میں ہوتا ہے جن کو کانسٹیپیشن رہتی ہے، ان کی ٹائمنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے مکمل طور پر، یعنی کہ ان کی سیکشول پاور کم ہو جاتی ہے۔ جریان تو ہو ہی جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ مرض بھی ان کو لاحق ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو ویڈیو بنانے کا اصل مقصد تھا وہ یہ کہ ایک تو قبض کی وجوہات جو ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جائے، اور دوسرا اس کا طریقہ علاج بتایا جائے۔ تو ابتدائی طور پہ جن لوگوں کو قبض ہوتی ہے، بچوں کو، بچیوں کو، تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی آنتوں میں خشکی کا عمل بڑھ گیا۔ چھوٹی آنت میں خشکی کا عمل بڑھ جائے گا، پھر بڑی آنت میں خشکی کا عمل بڑھ جائے گا، تو جو سٹول پاس ہونا ہے اس کی جو ٹریولنگ ہے وہ سلو ہو جائے گی، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ٹریول کرے گا، جس کی وجہ سے جو اس کا دورانیہ ہے 20 گھنٹے، 18 گھنٹے یا 22 گھنٹے یا 24 گھنٹے، وہ بڑھ کے پہلے 36 گھنٹے، پھر 48 گھنٹے، اور پھر اس طرح طویل ہوتا جائے گا، اور پھر وہ سدے بن جائیں گے۔ وہ سدوں کی وجہ سے اور بیماریاں جنم لیں گی، لیکن اصل وجہ خشکی ہے۔ اب خشکی کو ختم کرنے کے لیے 2 ہی ہمارے پاس چیزیں ہیں، ایک تو پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال، اور دوسرے نمبر پر چکنا یعنی کہ آئل کا استعمال۔ تو آئل عموماً آج کل ہماری غذاؤں میں ہوتا ہے، لیکن ہم آئل لیتے ہیں فرائیڈ۔ یہ فرائیڈ جو آئل ہے، یہ آئل ہو یا گھی ہو، وہ چکناہٹ نہیں پیدا کرتا، وہ خشکی پیدا کرتا ہے۔ آئل مثلاً آپ رات کو کانسٹیپیشن ہے اگر آپ کو، تو زیتون کا تیل لے سکتے ہیں، روغن بادام لے سکتے ہیں گرم دودھ کے ساتھ، تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی کانسٹیپیشن کو کم کرے گا۔ اب عمومی طور پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اسبغول کا چھلکا قبض کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن لوگ اس کو صبح نہار منہ لے لیتے ہیں یا ناشتے کے ساتھ لے لیتے ہیں۔ بھائی اس کو صبح نہار منہ یا ناشتے کے ساتھ لینے کا قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے یہ تو دن میں آپ کو کام کرے گا۔ آپ لوگوں نے اگر اسبغول کا چھلکا لینا ہے تو رات کے کھانے کے درمیان لینا ہے۔ مثلا فرض کریں اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہیں تو اسبغول کا چھلکا بھی آپ کے پاس پڑا ہو اور پانی بھی پڑا ہو، آپ نے آدھی روٹی کھا لی ہے، آدھی روٹی کے درمیان آپ پانی کے گلاس میں اسبغول کے چھلکے کو 5 گرام، یعنی کہ ایک پیکٹ جو ہوتا ہے وہ 5 گرام کا عموماً ہوتا ہے، اگر کھلا لے آئیں تو 1 چمچ چاولوں والا مکس کریں
اور اسے پی لیں، اور آدھی روٹی کھانے کے اسے اسبغول کے چھلکے پینے کے بعد آدھی روٹی اپنی مکمل کر لیں۔ اگر آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو اسی طرح 1 روٹی پہلے کھا لیں اور 1 روٹی جو ہے اسبغول کا چھلکا پینے کے بعد کھا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہ ٹوٹکا نہیں ہے، اس سے ابتدائی طور پر قبض کے مریضوں کو یا جن کو ابھی زیادہ لمبی یہ مرض نہیں ہوئی ان کو 70 سے 80% افاقہ ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ زیتون کا تیل یا بادام روغن گرم دودھ کے ساتھ رات کو استعمال شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا انہیں کسی قسم کے میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک یا طبی یعنی کہ ہربل میڈیسن کی، وہ اسی سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان کی مرض قدیم ہو گئی ہے، کافی پرانی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے میں ایک آزمودہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں، آپ اسے نوٹ فرما لیں اور اسے بنائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ مختصر نسخہ ہے لیکن بہت آزمودہ ہے، جتنے لوگوں کو آج تک الحمدللہ میرے دادا، میرے والد صاحب، میرے تایا یا میں نے بتایا ان سب کو اللہ کے فضل و کرم سے اس سے افاقہ ہوا۔ تو اس کے لیے آپ نے لینی ہے ½ کلو گلقند، کسی بھی پنساری سے آپ کو مل جائے گی، اس کو کہیں ذرا یار خشک گلقند دے دے، ذرا شیرہ اس میں کم ہو۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے بادام روغن لینا ہے 25 ml، مرحبا کا لے لیں، کرشی کا لے لیں، ہمدرد کا لے لیں یا کھلا لے لیں لیکن ہو بادام روغن۔ تو اس گلقند کے ساتھ 25 گرام آپ نے ½ کلو گلقند، 25 گرام بادام روغن لے لیا، اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے 50 گرام مغز بادام، ٹھیک ہے، اس کو بالکل باریک پیس لیں یا وہیں سے پسوا لیں پنساری سے۔ 3 چیزیں ہوگی جی۔ چوتھی چیز آپ لیں گے سکمونیا 1.5 تولہ، یہ چاکلیٹ کلر کا آپ کو ملے گا پنساری سے اصل، اسے کہیں یار آپ مرضی اپنی کے پیسے لے لو لیکن چیز مجھے 1 نمبر دے دو، سکمونیا اصل لے کر آئیں، اس کو لا کے ڈیپ فریزر میں 2 سے 3 گھنٹے رکھ دیں، اس کو نکال کے گھر جو مسالے پیسنے والی گرمی ہے اس میں پیسیں، بالکل باریک ہو جائے گا۔ جب وہ باریک ہو جائے تو جو آپ نے 25 ml بادام روغن لیا ہے اس کے اندر اس کو اچھی طرح حل کر کے ایک پیسٹ بنا لیں۔ جب وہ پیسٹ نرم تیار ہو جائے، بالکل لیکوڈ ہو جائے، اس میں کوئی دانہ وغیرہ نہ رہے، تو اسے گلقند اور مغز بادام جو آپ نے باریک پیسے تھے ان چاروں چیزوں کو یکجان کر دیں، مکس کر لیں اچھی طرح مکس ہو گئی جب یہ میڈیسن تو اسے کانچ کی کسی بھی جیم کی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ رات سوتے وقت 1 چائے کی چمچی نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ اسے استعمال کریں۔ جتنی بھی پرانی قبض ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کو آپ تقریباً 1 مہینے سے 40 دن تک استعمال کریں لگاتار۔ اگر آپ کو زیادہ محسوس ہو کہ اس سے میرا سٹول جو ہے زیادہ نرم ہو گیا ہے یا مجھے موشن شروع ہو گئے ہیں تو اس کی مقدار کم کر دیں یا 1 دن چھوڑ کے 1 دن استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قبض جو ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرے چینل حکیم علی حسن کیانی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ، والسلام۔